السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ موت کا ذائقہ کس نے چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذی روح کا مطلب جس میں جان ڈالی گئی ہے، جو اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہر کام کرتا ہے، وہ ذی روح ہے، جس میں روح پھونک دی جاتی ہے، جس میں اللہ نے روح پھونکی ہے، اس کا ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ موت ہے کیا؟ جب انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی اور موت ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے پیدا تو کیا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو واپس بھی بلانا ہے۔ پیدا کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ آپ دنیا دیکھیں، دنیا کی عیش و عشرت کریں، دنیا میں رہیں، دنیا میں دل لگائیں، کھائیں پئیں، موج مستی کریں اور پھر میرے پاس واپس آ جائیں۔ اس لیے دنیا دی، اس کا مقصد سمجھا کہ دنیا کیا ہے، مقصد نہیں سمجھا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور بتایا بھی کہ ہر ذی روح کو واپس آنا ہے، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، جہاں سے جا رہے ہو وہیں لوٹنا ہے۔ لیکن دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ اگر دنیا میں نے اتنی چیزیں دینی ہیں، اتنی چیزیں تیرے متحد کی ہیں، تو نے کس کے متحد رہنا ہے؟ اپنے اللہ کے۔ جب تو اپنے اللہ کے متحد رہے گا تو پوری دنیا تیرے متحد رہے گی۔ تو جب تو اپنے رب کے پاس واپس لوٹے، اس حالت میں لوٹے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے فراڈ کرنے ہیں، حسد کرنا ہے، بغض کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، یا حلال کمانا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ دونوں راستے ہیں۔ آئیے ہم کون سا انتخاب کرتے ہیں؟ آپ مجھے سب بتائیں گے کہ آپ نے کون سا انتخاب کیا، لیکن ہمیں انتخاب کرنا کون سا چاہیے وہ میں بتاتی ہوں۔ اللہ نے ہمیں دو وے بتائے ہیں۔ ایک بتایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ جہنم کی طرف جائے گا، یہ جنت کی طرف جائے گا۔ تو اس کو چننا آپ نے ہے، چوز آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ میرے پاس واپس آئیں تو کس راستے پر آئیں گے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا کہ میری عبادت کر، اپنے آنے کا مقصد سمجھ کہ دنیا میں آیا کس لیے ہے۔ کھانا پینا رہنا ہر کچھ تیرے ذمے ہے، تیرے متحد ہے، یہ سب کچھ تو نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ ہر چیز اللہ نے کیوں دیا، رزق کیوں دیا؟ اس کو استعمال کرو، گنتی کر کے نہ رکھو، اس کو استعمال کرو۔ استعمال کرو گے تو بڑھے گا، گنتی کر کے رکھو گے تو کمی آئے گی۔ اس وجہ سے کریں، لیکن اس موت کو بھی یاد رکھیں جس کے پاس جانا ہے، اس وقت کو بھی یاد رکھیں جہاں آپ نے واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس مال میں سے آپ نے صدقہ دینا ہے، کیا دیا کبھی؟ نہیں، ہم کوشش نہیں کرتے کیونکہ ٹائم نہیں لگتا۔ سرسری سی بات آج کل کی ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی کام پوچھیں گے انہیں کیا، ٹائم نہیں لگا، بات نہیں کرتے، ٹائم نہیں لگا، نماز نہیں پڑھی، ٹائم نہیں لگا، قرآن نہیں سیکھا پڑھا، ٹائم نہیں ملا۔ آئے اللہ، ٹائم کیوں نہیں ملا؟ جب زندگی مل گئی تو ٹائم کیوں نہیں ملا؟ زندگی ملی تو ٹائم بھی ملنا چاہیے۔ ٹائم خود نکالنا ہے، تیری زندگی ہے، اس کو تو نے گزارنا ہے۔ کسی کا کیا حق ہے اس پر؟ کسی کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اپنی جان کا جواب، اپنی جان کا حساب جا کے تو نے خود اپنے رب کو دینا ہے، کسی دوسرے نے نہیں دینا، نہ تیری اولاد نے، نہ تیرے والدین نے، نہ تیرے بہن بھائیوں نے۔ اپنی زندگی کا حساب خود دینا ہے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے؟ خود اپنی زندگی کا حساب لگائیے کہ جب یہ موت اپنے رب کے پاس جائے، یہ روح اپنے رب کے پاس جائے تو اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے کہ کس بندے کی موت، کس بندے کی روح آ گئی ہے، اس طرح کی زندگی گزار کے جائے، اس طرح کا وقت دنیا میں گزار کے جائے، اللہ کو راضی کر کے جائے۔
اللہ کے آگے گڑ گڑا کر جائیں. جب اللہ کو راضی کر لیں گے نا تو موت بہت اچھی آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایک ایسی ہے جیسے آپ ایک رستہ ہے، وہاں سے آپ نے گزرنا ہے، دونوں سائڈوں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس میں سے آپ نے گزر کر جانا ہے. تو آپ کیسے صحیح سلامت گزر کر جائیں گے کہ آپ کو خراش بھی نہ آئے، آپ کو چوٹ بھی نہ لگے، آپ وہاں پہ اٹکے بھی نہ، وہاں پہ پھنسے بھی نہ؟ تو آپ وہاں سے کیسے صحیح سلامت نکل کر جائیں گے؟ کوشش کریں گے نا. اسی طرح دنیا کا بھی اسی طرح حساب ہے. دونوں سائڈوں پہ شیطان ہے، درمیان میں ہم ہیں. ہم نے اس شیطانی رستے سے بچتے ہوئے اپنے رب کے پاس جب جانا ہے، وہ کس طرح جانا ہے، وہ بچنے کا مرحلہ سوچا کریں، وہ بچنے کی بات سوچا کریں، وہ بچنے کا راستہ سوچا کریں کہ ہم نے کس رستے سے جانا ہے. اگر ہم اسی رستے سے جھاڑیوں سے بچ کر نکلنے کی بجائے وہاں پہ اور جھاڑیاں بیجتے جائیں، بوجھتے جائیں، لگاتے جائیں ایک ایک ٹہنی، تو کیا ہم اس رستے کو کراس کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. وہ جھاڑیاں ہماری زندگی میں کیا ہیں؟ سود کا رزق سود کا کاروبار کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی دل آزاری کرنا، جھوٹ بول کر مال کمانا، اپنے گھر والوں کو پریشان کرنا. اس میں بہت چیزیں شامل آ جاتی ہیں. وہ جتنی ہم کرتے ہیں وہ رستے میں جھاڑیوں کی مانند ہی لگتا جاتا ہے. رستہ ہم مشکل کرتے ہیں. وہ جھاڑیاں گزرنے کے لیے جو رستہ دائیں بائیں جھاڑیاں تھیں نا، تو ہم نے سینٹر میں بھی لگا لی، ہم نے درمیان میں بھی لگا لی ہیں کہ اس سے گزریں گے کیسے. تو موت کیسی آئے گی؟ جب ساری جھاڑیاں ہوں گی تو موت کیسی آئے گی؟ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی سے بچائے جو بہت مشکل ہو، ایسی زندگی دے جس میں اپنے اللہ کو راضی کریں، اور جب اپنے اللہ کے پاس جائیں تو خوشحالی کی حالت میں جائیں، جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، ہم بھی خوش ہو جائیں. لیکن جب ہم بار غلط کام کرتے رہتے ہیں، اپنا ہی رستہ مشکل کرتے ہیں. جب ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ کون جا رہا ہے، آج کس کی باری ہے، اسی طرح کل کو تیری میری باری آ جانی ہے، تو اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے؟ آئیے اس کی ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالی.